السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک قصہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے بڑی بات اس قصے سے یہ معلوم ہوگا کہ غصے پہ قابو نہ کرنا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا اس قصے سے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے، شیطان کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ آئیے اس قصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی مشورہ دینا ہو، رائے دینا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ عزیز دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ، کئی جگہوں پہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے آگاہ کیا، اس سے متنبہ کیا کہ اس سے ہوشیار رہنا۔ عزیز دوستو، شیطان بڑا چال باز ہے۔ کس طرح سے کام کرتا ہے، کس طرح ہمارے درمیان جھگڑے لگاتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، ہم کو غصہ دلاتا ہے، اس کے کام کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس قصے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ شیطان ایک مرتبہ ایک گدھے کو دیکھا کہ وہ رسی سے بندھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس گدھے کو آزاد کر دیا، یعنی اس گدھے کو رسی سے کھول دیا اور کچھ نہ کیا، صرف اس گدھے کو آزاد کر دیا۔ اب گدھا تو گدھا تھا، دوڑتا دوڑتا قریب کے کھیت میں چلا گیا۔ جب اس کھیت کے مالک نے دیکھا کہ گدھا کھیت میں گھس چکا ہے اور فصلوں کو برباد کر چکا ہے، تو اس نے اپنی بندوق نکالے، اس گدھے کو مار ڈالا۔ جب اس کی خبر گدھے کے مالک کو ملا تو گدھے کا مالک غصے کی وجہ سے اس کسان کے گھر پہنچا۔ کسان تو گھر پہ تھا نہیں، اس کی بیوی ملی، اس کی بیوی سے کافی تکرار و بحث مباحثہ ہوا۔ آخرکار اس نے اپنے کلاڑے نکال کر اس کے سر پہ دے مارا اور وہیں تڑپڑا کے مر گئی۔ جب کسان بازار سے، مارکیٹ سے واپس آیا، دیکھا اپنی بیوی کی لاش کو خون میں لطفت، تو مارے غصے کے بظاہر غصہ تو ہوگا ہی، غصے کی وجہ سے اس کے گھر پہ پہنچا، یعنی گدھے کے مالک کے گھر پہ پہنچا، اس کو گولی مار دی۔ جب اس گدھے کے مالک کے دو لڑکے تھے اور ایک بیوی، جب ان لوگوں کو معلوم پڑا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو انہوں نے سیدھے اس کسان کے گھر پہ آئے وہ لوگ۔ کسان تو پھر گھر پہ نہ ملا، لیکن اس کے گھر پہ اس کا پراپرٹی وغیرہ، اس کے اناج کے گودام تھے، ان لوگوں نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا، اس کے گھروں کو آگ لگا کر ختم کر دیا۔ جب آخرکار کسان اپنے گھر پہ لوٹا تو دیکھا کہ اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اس کے کھیت کھلیان، اس کے گودام، جو اناج کے گودام تھے، سب جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ بہت غصہ ہوا اور غصے کی وجہ سے وہ اس گدھے کے مالک کے گھر پہنچا اور اس نے اس گدھے کے مالک کے جو دو لڑکے تھے، اس کی بیوی، تینوں کو گولے لگا دی۔ آخرکار وہ وہاں سے واپس گھر پہ پہنچا تو افسوس کیا اور اس نے سوچنے لگا کہ اگر میں اس گدھے کو نہ مارتا تو میری کھیت برباد نہ ہوتی، یہ میرے اناج کے گودام تھے برباد نہ ہوتے اور میں یوں راستے پہ نہ آتا۔ عزیز دوست، جو واپس لوٹا اس کی غصہ ٹھنڈا ہوئی، یعنی جب اس کا غصہ کچھ کم ہوا تب وہ یہ چیز سوچنے لگا کہ اگر میں اس گدھے کو نہ مارتا تو میرے کھیت باڑے بھی برباد نہ ہوتا اور میں یوں راستے پہ نہ آتا اور گھر بھی میرا برباد نہ ہوتا۔ میرے گدھے کے گولی مارنے کی وجہ سے یہ سب چیز ہوئے اور میرے ایک غصے کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا اور اس گدھے کے مالک کا بھی گھر برباد ہو گیا۔ تو اس نے اس شیطان سے پوچھا، یعنی کسان نے شیطان سے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ایسے کام کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو جس دوستو، شیطان نے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ کیا کہ اس گدھے کو رسی سے کھول کر آزاد کر دیا۔ یقیناً اس شیطان نے کچھ نہ کیا، اس نے صرف رسی گدھے کو آزاد کر دیا تھا، باقی سب کام تو انسان نے کیے۔ تو عزیز دوستو، یہ کام ہوتا ہے شیطان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو پانی بجھاتی ہے، اس لیے جب بھی غصہ آئے تو فوراً وضو کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو سو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول میں کر لے، یعنی جو غصہ پر قابو کر لے اور سامنے والوں کو معاف کر دے۔ جس دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب بھی ہم سے غلطی ہو جائے تو اکڑنا نہیں چاہیے، یعنی جب ہم کو غلطی ہو جائے، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان تو غلطی سے بنا ہوا ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کو معافی مانگ لینی چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اکڑنا ابلیس کی عادت ہے۔
اور ابلیس آگ سے بنا ہے، اور ہم آدم کے اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی تھی، کیونکہ آدم کے اولاد ہیں تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ کسی کو مارنے کی جی کرے یا غصہ ہے تو ایک لمحہ ضرور روک کر یہ بات سوچنا چاہیے۔ غصہ ہے یا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف ہو یا کسی طرح اختلاف یا دشمنی ہو، اس کو مارنے کی طبیعت ہو، تو وہاں پر آپ ایک لمحہ ایک سیکنڈ ضرور اس بات کو سوچیں کہ کہیں ابلیس نے آپ کا گدھا تو آزاد نہیں کر دیا۔ میرے بھائی اور بہن، اپنے غصے کو قابو میں رکھیے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا سیکھیے۔ لوگوں کو درگزر کرتے رہیے، لوگوں کو معاف کرتے رہیے۔ غالب کا ایک شعر بھی ہے اسی کے تعلق سے کہ میں نے اپنے زندگی کو یوں آسان کر دیا، میں نے اپنے زندگی کو یوں آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ عزیز دوست، معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے، یعنی لوگوں کے نظر میں اس کا قد بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، اللہ کی نظر میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصہ کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔